الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سر ننگے آ گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سر ننگے آ گئیاں جنہاں دے سر تے ہووے جنہاں دے سر تے ہووے چھاں 18ویں دی ہی وقت آ گیا رسیاں پا گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سر ننگے آ گئیاں علی تو لینا ہے جس جس نے بدلا جاؤ بازار کوفہ دے وچ جس گھڑی اعلان ہویا اوہی پتھراں دی بارش کے فی امان اللہ کہ زخم پھپیاں نو عابد تو نہ پہچان ہویا دیاں علی دیاں زخماں چور ہو کے سب اپنے باپ دے بدلے چکا گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سر ننگے آ گئیاں فضا دی کنڈ تے پیچھے مولکا کے روندیے ہزاراں لوکاں دے مجمع چ آن دی امڑی ٹری مدینے تو اے لال اپنے ویرن دے تے گود ایس نمانی دی کربلا اجڑی کدی نہ اجڑے جڑا فاطمہ دیاں جائیاں نبی دے دین نو او رنگ لا گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سر ننگے آ گئیاں اگر نہ دیندیاں پردے علی دیاں دھیاں تے دین شام تو پہلا ہی مر گیا ہوندا جیوے بطول دے گلشن نو لٹیا لوکاں نے قرآن پاک وی ایوے بکھر گیا ہوندا نبی دے دین دی بیڑی کدو دی ڈوب جاندی اے بیڑی دین دی کنڈے تے لا گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سر ننگے آ گئیاں
میں نال بھیڑا دے دربار وچ کھلوتیاں کراں دی ویر دا چہل مجھے کربلا ہوندی کفن خرید کے ویرن نہیں پوا سکدی میں کج دی لاش میرے سر تے جیردا ہوندی نبی دی اکھیاں دا اختر پیا ریتاں تے رضاواں رب دیاں کی دن ویکھا گئیاں الہی خیر ہوئے شام دے بازاراں وچ بطول زادیاں سر ننگے آ گئیاں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات ما صلی علی محمد و آل محمد. ملتوی سجناب پروفیسر حسن راجہ صاحب سے تشریف. بآواز بلند صلوات. بار دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. سلام کے چند اشعار آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. قتل شبیر ہوئے ظلم کی شمشیر کے ساتھ. قتل شبیر ہوئے ظلم کی شمشیر کے ساتھ. ہر نفس بہن مری حلقہ زنجیر کے ساتھ. ہر نفس بہن مری حلقہ زنجیر کے ساتھ. آل کو امت جد نے کیا رسوا جبکہ آل کو امت جد نے کیا رسوا جبکہ حکم قرآن ہے پیش آئی یہ توقیر کے ساتھ. حکم قرآن ہے پیش آئی یہ توقیر کے ساتھ. ہے سرے نوک سنا ناطق قرآن کا سر. ہے سرے نوک سنا ناطق قرآن کا سر. آیتیں لائے ہیں بازار میں تشہیر کے ساتھ. آیتیں لائے ہیں بازار میں تشہیر کے ساتھ. اور وہ نبی زادیاں بے مقنا ہوئی مقتل میں. وہ نبی زادیاں بے مقنا ہوئی مقتل میں. حق نے معروف کیا تھا جنہیں تطہیر کے ساتھ. حق نے معروف کیا تھا جنہیں تطہیر کے ساتھ. اور دوڑتی تھی سوئے در صغرا ہر ایک آہٹ پر. دوڑتی تھی سوئے در صغرا ہر ایک آہٹ پر. وعدہ بھائی نے کیا تھا کوئی ہمشیر کے ساتھ. وعدہ بھائی نے کیا تھا کوئی ہمشیر کے ساتھ. اور بس میں گر ہوتا تو بانو بھی سرے دشت بلا. بس میں گر ہوتا تو بانو بھی سرے دشت بلا. دفن ہو جاتی وہیں اصغر بے شیر کے ساتھ. دفن ہو جاتی وہیں اصغر بے شیر کے ساتھ. اور کیا جسارت ہے مسلمانوں کی توبہ توبہ. کیا جسارت ہے مسلمانوں کی توبہ توبہ. سر جدا کرتے ہیں شبیر کا تکبیر کے ساتھ. سر جدا کرتے ہیں شبیر کا تکبیر کے ساتھ. اور زندگی حسن رضا یاد میں ان کی ہو بسر. زندگی حسن رضا یاد میں ان کی ہو بسر. ہم مرے بھی تو خدایا غم شبیر کے ساتھ. قتل شبیر ہوئے ظلم کی شمشیر کے ساتھ. ہر نفس بہن مری حلقہ زنجیر کے ساتھ. صلوات. محمد و آل محمد. ملتمس ہوں جناب ماسٹر نیاز احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں.
صلوات پڑھیں. عاشور ڈل رہی ہے. صلوات پڑھیں. عاشور ڈھل رہی ہے، فضا خون خون ہے. عاشور ڈھل رہی ہے، فضا خون خون ہے. خورشید کربلا کی ضیا خون خون ہے. ڈوبی ہوئی لہو میں ہے قرآن کی آیتیں. ڈوبی ہوئی لہو میں ہے قرآن کی آیتیں. مقتل میں چلنے والی ہوا خون خون ہے. ہے آفتاب عصر کی کرنیں لہو لہو. توحید کا دیا باخدا خون خون ہے. گونجی ہے وقت عصر جو لاشوں کے درمیان. گونجی ہے وقت عصر جو لاشوں کے درمیان. قلب حسین کی وہ صدا خون خون ہے. ماتم کرے نہ کس لیے موجیں فرات کی. ماتم کرے نہ کسی لیے موجیں فرات کی. زخموں سے چور رب وفا خون خون ہے. اکبر کے جسم پر ہے لہو میں جو تر بتر در اصل مصطفیٰ کی کعبہ خون خون ہے. چادر بطول زادگی نیزے پہ دیکھ کر
چادر بطول زادگی نیزے پہ دیکھ کر تطہیر سوگوار کے ساتھ خون خون ہے، مجلس میں خود امام ہے، گریا کا نام سہیل، مجلس میں خود امام ہے، گریا کنا سہیل، جو ماتمی کی چشم آزاد خون خون ہے، عاشور ڈھل رہی ہے، فضا خون خون ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آگے آگے آ جائیں تاکہ ذرا مجلس کا پورا ماحول بن جائے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں گزارش کرتا ہوں آغا علی رضا علوی صاحب سے، وہ انگلش میں خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، صلوات۔ Respected brothers and sisters in Iman, with the permission of Samahtu Sayyid, there was once a man in Iran. He's an old man, either 70, 80 or 90, anywhere in between. He's an old man and he decides to go to Hajj. They decide to go to Hajj. There's about 150 or 200 people in that caravan. They leave their home city and they get to a city which is in the middle of the mountains. And it's snowing really hard. There's a snowstorm. What happens is he goes somewhere else. It's either to do wudu or to use the restroom. He goes away from them. He takes a while. When he comes back, he sees my stuff is there, but the whole caravan has left. And it's snowing so much, and he's so old that he can't go alone. While standing there, he's thinking, what should I do? How can I make it to Hajj? While he's standing there, a man comes on a horse, and he's surprised. It's snowing. How is this man here with a horse? And his horse is not even slipping. The man gives him his hand. He says, come get on the horse. He gets on the horse, and they keep going, and they're riding, and they're riding. And they're talking, and he says one thing. The young man tells the old man one thing. That old man, old man, when you go to your people, tell your people to do 2 things every night. Before going to sleep, do 3 things. Do 2 things. And he said each 3 times.
He says, Salatul Layl, Salatul Layl, Salatul Layl, Ziyarati Ashura, Ziyarati Ashura, Ziyarati Ashura. So they catch up to the caravan. The young man says, now you can go with your caravan. And he leaves. He goes to the Ayatollah of his time after Hajj and he tells him the story. And the Ayatollah tells him this was Imam-e-Zamana Ajjalallahu Farajahu Sharif. He tells him that was your Imam of the time and he has given us an order that we should do 2 of these things every night. So with that said, let's all say salam to Abu Abdullah and his companions. As-salamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala أصحاب السلام على الحسين وعلى أصحاب with the loudest of the voices. As-salamu ala وعلى First, let me thank the Lord. He has given us another opportunity to commemorate the days of Abu Abdullah Hussein and his companions. Today, our topic will be just for a few minutes. How can we protect our identity? Living in the West or living wherever you are, it seems that shaitan is everywhere you go. You go to any corner of the world, shaitan is there. In this environment, how can we, being Muslims and more especially being the Shias of Ja'far as-Sadiq, how can you protect yourself and your identity? Imam Ali said there will come a time when the shaitan will be on your fingertips. The ulama searched for years and years and years. They couldn't find out what he meant until the phone was introduced. After the phone was introduced, the ulamas found out this is what Imam Ali meant. So with having the shaitan on your fingertips, how can you protect your identity? Number one, analyzing and realizing who you belong to. If you really think about it, if you sit down and you really think that I am a Shia and I believe in Imam, I am a Husseini, before committing any sin, if you think that to yourself, that I belong to Imam Hussein, I am the follower of Imam Ja'far as-Sadiq, should I be doing this sin? And imagine, if you are about to do that sin, what if the Imam of the time appears at that time? Then what? What explanation will you give the Imam? Why does this happen? It's because of our overconfidence. We are so confident and we are so overconfident that we tend to make little mistakes. And we say, we are from this family, we are from this family, I belong to this family, I cannot get derailed. So the question we ask them is, are you more pure than the family of Adam? If you look at the time of Adam, how many people are there? 5. Adam, his 2 sons, his wife, and Shaitan. In that time where the population is 5 people, 4 of them are related to the Prophet. If Shaitan can use, he didn't have nothing, he didn't have social media, he didn't have no experience. He didn't have passcodes, he didn't have the internet, he didn't have nothing. In that time, if he can derail the son of a prophet, then how can we claim that we are from some certain family, that I cannot get derailed, or my son cannot get derailed, or my younger brother, or anybody in our family? So the first thing was just analyzing and thinking who you are. And we are so lucky, we have the most noblest Ahlul Bayt, the most noblest family that will ever come.
Nobody will come after them who's as noble as them. Haris comes up to Imam Ali ibn Abi Talib and he asks that, Ya Ali, I am scared of the grave. Yes, I am scared of the grave. Imam Ali says, yes, you should be scared of the grave. The people that are more dearest to you, the people that you love the most, the people that you call yourself, one day they will bury you and they will leave you. It is a scary place. But then the Imam says, you are lucky. He says, how is that? He says, whenever my Shia passes away, he will see me. All of my Shias will see me. I will be in the grave to help you. So we are lucky, we are fortunate. If you analyze and just think that you belong to Imam Ali, then you will never commit a sin. The second thing on how to protect your identity is creating a safe environment, the atmosphere where you are. What kind of friends do you have? Who do you hang out with? Where do you go? What kind of people do you associate with yourself? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet said, choose your friends wisely because they will help you decide which way you go. It's either you go to hell or heaven is all decided by your friends because they pull you towards wherever they go. So the second thing was atmospheres. Say aloud salawat. The third thing in how to protect your identity is do not lose interest in your religion and do not stop coming to these holy institutes. What tends to happen is, as you guys see, do not lose interest in coming to your Imam Bargahs, your holy centers, your Islamic education centers. What happens is we tend to lose hope or we tend to lose interest in these. Yesterday, how many thousands of people were there saying, Labbaik ya Hussein, Labbaik ya Hussein. And today there's barely 170 people here. This happens everywhere. It's the sad reality. This is going to happen anywhere. If it's Australia, New Zealand, Pakistan, and even in Iraq, I know because I live there. On Ashura, there's millions and millions of people saying Labbaik ya Hussein, doing the prayers, but as soon as it turns Shami Ghariba, and the 11th, there's barely anyone there. Are we the Shias of only 9th and 10th Muharram? Did Imam Hussein give the sacrifices he gave so we can only remember him for one day? I don't want to take a lot of your time. Yesterday, Sakina had someone to call her brother. Yesterday, Zainab had a brother. Yesterday, Sakina was sleeping on her father's chest. The narrator writes, Haris, he is the narrator who was hired by the government of the time because Yazid had hired him, and he told him write the whole story of Karbala. He writes, I saw after they had put Imam Hussein was killed, they started laughing and enjoying and partying. And he says, I saw that about 50 or 70 people were on horses and they were going towards the tents. He says they burnt the tents, and then I saw this one girl, she's either 3 or 5 years old. He says she's standing there. One man comes up to her on a horse and she tries to run away from him. And he kicks her so hard, she falls on her face. When she falls on her face, he gets off the horse and he snatches her earrings so hard that blood starts coming from the left of her cheek and right of her cheek. And then he strikes her so hard that her face direction changes. One of my teachers, he told me this. He says in the mid-80s, he went to Sham.
and he went to the ziyarat of Sakina bint al-Hussein. He says, I saw about 1,000 people. There's one khatib. He says something in Farsi and then they all hit their faces. He saw this for 5 times. After they finished, he goes up and he asks, oh reciter, what are you reciting? And he says, he told him in Farsi, I'll translate it. And he says, on the day of Ashura, Shimr stroked Sakina so hard that the direction of her face changed. And it left a mark. Allahu Akbar. Ajakum Allah. So Imam Hussein has been killed. All of the bodies are laying on the ground. Normally, when you have a captive, when you capture someone, you tie the ropes in front of their hands. Haris writes that I saw that Yazid ordered everybody to tie their hands above their necks. And then he explains why did he do that. And then Yazid told him, we did this because we knew we were going to take them right in front of their brothers. And then the narrator writes that Zainab fell off of her camel just like Abbas fell off the horse. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.